بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج ہم ایک ایسے وقت کی سیر کرتے ہیں جب یہ پوری کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ سمندر، نہ دن تھا، نہ رات، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے تھے، نہ ہوا کے جھونکے، کچھ بھی نہیں تھا، بس اور بس اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیشانی کے نور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس روشن تھا۔ فرشتوں نے جب اس نور کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیسا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی دنیا کا کوئی تصور بھی نہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ کائنات کی مرحلہ وار تخلیق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عرش بنایا، اس کے بعد کرسی کو تخلیق فرمایا، پھر قلم کو بنایا اور حکم دیا، لکھ۔ قلم نے سب سے پہلے یہ لکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد لوح محفوظ کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کو بنایا، پھر زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین منزل نہ ہو، سمندر بنائے، دریا جاری کیے، سورج کو روشنی دی، چاند کو ٹھنڈک دی، ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ مگر یاد رکھیں، یہ سب کچھ کس کے صدقے میں بنایا گیا؟ صرف اور صرف یہ سب کچھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا۔ انبیاء اکرام اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ٹھوکر کھائی اور زمین پر بھیجے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا جبکہ میں نے ابھی تک انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جب تو نے مجھے بنایا میں نے تیرے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب مجھے یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سب سے محبوب ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے
امت کو بتایا کہ آخر الزمان ایک نبی آئیں گے جو سب کے سردار ہوں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بال کو بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب وضو کرتے تو قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے صدقے سے قناعت بنی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ قناعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں بنی ہے تو سوچو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائیں، ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آؤ سب مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔